السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو اسیب ٹی وی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے شہر بہاولپور میں واقع خوبصورت محل نور محل کی خوبصورت عمارت سے جڑے کچھ خوفناک واقعات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ اس محل کو سن 1872 میں بہاولپور کے سابق حکمران نواب صادق محمد خان نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ محل اٹالین اور اسلامی فن تعمیر کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ اس خوبصورت محل میں 32 کمرے، 6 برآمدے، 5 گنبد اور ایک شاندار داخلی راستہ ہے۔ لیکن اس خوبصورت دکھنے والے محل کی خوبصورتی کے پیچھے بھی کچھ تاریخ اور پراسرار کہانیاں ایسی ہیں جو آپ کا دل دہلا دیں گی۔ نواب صادق محمد خان نے یہ محل خصوصی طور پر اپنی اہلیہ کے لیے تعمیر کروایا تھا، جو یورپین سٹائل کی عمارتیں پسند کرتی تھی۔ اس نے اپنی ڈھیروں دولت انگلستان اور اٹلی سے فرنیچر اور پینٹنگ منگوانے پر خرچ کی اور محل کو شاندار قالینوں اور فانوسوں سے سجایا۔ لیکن اس کی بیوی صرف ایک رات ہی اس محل میں ٹھہر سکی، کیونکہ اس نے اپنی بالکنی سے سامنے موجود قبرستان کو دیکھا اور وہاں دوسری رات گزارنے سے انکار کر دیا۔ وہ مردوں کو دیکھ کر گھبرا گئی اور محسوس کیا کہ یہ محل پرآسرا ہے۔ وہ اپنے پرانے محل واپس چلی گئیں اور کبھی دوبارہ نور محل میں قدم نہیں رکھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ قبرستان کی روحیں آج بھی محل میں گھومتی نظر آتی ہیں اور لوگوں نے انہیں رات کے وقت راہداریوں اور کمروں میں گھومتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک اور واقعہ ملکہ وکٹوریہ کے پوتے البرٹ وکٹر کے متعلق ہے۔ البرٹ وکٹر سن 1890 میں نواب کے مہمان کے طور پر بہاولپور آئے تھے۔ کچھ دن نور محل میں رہے، لیکن قیام کی آخری رات اس نے ایک خوفناک خواب دیکھا جس میں اس نے اپنے بستر پر ایک پرآسرا شخصیت کو خنجر پکڑے دیکھا۔ وہ چیختا ہوا اٹھا اور اپنے تکیے پہ خون دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ کسی نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اگلی صبح محل سے نکلا اور کبھی واپس نہیں آیا۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ محل میں گھومنے والی پرآسرا شخصیت ایک باغی رہنما کی روح ہے جسے نواب کی فوج نے مارا تھا اور وہ شاہی خاندان سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ ایک اور خوفناک واقعہ ملکہ وکٹوریہ کی 60ویں سالگرہ کے موقع پر پیش آیا۔ ملکہ کی سالگرہ کی تقریب سن 1897 میں نور محل میں منعقد کی گئی۔ نواب نے بہت سے معززین اور مہمانوں کو اس تقریب میں بلایا۔ ایک شاندار دعوت اور آتش بازی کا اہتمام کیا گیا، لیکن تقریب کے دوران ہی ایک کمرے میں آگ بھڑک اٹھی اور تیزی سے محل کے باقی حصوں میں پھیل گئی۔ مہمانوں اور وہاں پر کام کرنے والے عملے نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس آگ میں بہت سے لوگ پھنس گئے اور زندہ جل گئے۔ اس آگ نے محل کو کافی نقصان پہنچایا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ محل میں ابھی بھی متاثرین کی اذیت سے بھری ہوئی چیخیں سنائی دیتی ہیں، خاص طور پر آگ کی برسی والے دن۔ نواب نے نور محل کو سن 1956 میں محکمہ اوقاف کے حوالے کر دیا۔ سن 1971 میں نور محل فوج کو معاہدے کے طور پر دیا گیا تھا۔ بعد میں سن 1997 میں فوج نے اسے خرید لیا۔ محل اب ایک سرکاری مہمان خانہ ہے اور ایک میوزیم کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نواب کی روح ملکیت کی تبدیلی سے خوش نہیں ہے اور وہ اب بھی محل کو اپنا گھر سمجھتی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے نواب کی روح کو اپنا شاہی لباس پہنے محل میں گھومتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ نور محل کی تاریخ سے جڑے یہ کچھ پرآسرا واقعات ہیں جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آپ ان واقعات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں۔ ایسے ہی مزید پرآسرا تاریخی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں ایک اور کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے محفوظ رہیں۔ اللہ حافظ۔